سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ صدق اللہ العظیم۔ لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت کو مزین کر دیا گیا، یعنی عورتیں، اولاد اور سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان زدہ گھوڑے اور چوپائے اور کھیتیاں، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اللہ کے ہاں اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر پیچھے سے چلے آنے والے ایک مضمون کی وضاحت ہے اور حقیقت حال کا بیان بھی ہے۔ شروع صورت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نجران کا ایک وفد آیا تھا عیسائیوں کا، اور اس کا ایک بڑا پادری جو تھا، وہ سردار، اس سے گفت و شنید ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ نے اس کو لاجواب کیا۔ اور اس سے پہلے بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ گھر سے جب نکلنے لگا تھا تو اس کے بھائی نے اس کو کہا تھا کہ تو جس کے پاس جا رہا ہے وہ سچے نبی ہیں اور تیرے جانے کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان اٹھائے گا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ وہ سچے نبی ہیں۔ تو پھر اس نے کہا مانتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا مانوں گا تو یہ جو عیسائیوں نے، روم والوں نے مجھے اتنا پورے عرب کے علاقے کا ذمہ دار بنا رکھا، عیسائیت کا، عیسائیوں کا ذمہ دار اس کو بنا رکھا تھا، اور اس کو جو ہے امداد، ایڈ وغیرہ آتی تھی سب جو، اور اس کو ایک جاہ کا سامان بھی ملا ہوا تھا۔ تو وہ کہنے لگا کہ اگر میں مسلمان ہوتا ہوں اور مانتا ہوں تو یہ سارا کچھ کہاں جائے گا، یہ تو مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیہ، دنیا کی محبت ہر برائی کی جڑ ہے، یہ بسا اوقات انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ حرام تو کرواتی ہے دنیا کی محبت، حرام تو کمواتی ہے انسان سے، لیکن بعض اوقات کفر تک لے جاتی ہے۔ جیسے یہاں ہو گیا ہرقل قیصر روم، بادشاہ تھا روم کا، طویل قصہ ہے، پھر کبھی انشاءاللہ کسی نشست میں سنائیں گے۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس شخص نے یہ کہا تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پہچانتا تھا کہ اس نے قسم کھائی کہ یہ جو میری زمین ہے یہاں تک ان کی سلطنت آئے گی، اور یہ بھی کہا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھو کر پیتا۔ وہ آخری نبی ہیں، سچے نبی ہیں۔ لیکن جب اس کے درباریوں نے یہ رنگ دیکھا تو وہ چلا اٹھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ آہستہ آہستہ آرام، کوئی بات نہیں، میں تو تم لوگوں کے خلوص کا امتحان کر رہا تھا کہ تمہیں اپنے عیسائی مذہب سے کتنا پیار ہے، میں تو یہ جاننا چاہ رہا تھا، میں تو کوئی ان کے، مجھے تو اس سے کیا غرض، میں تو عیسائی ہوں پکا۔ اور اسی پر خاتمہ وہ مرا اسی پر۔ تو یہ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قد ظن الخبیث بملکہ، کہ یعنی اس نے بادشاہت کی وجہ سے اپنے آپ کو اتنی بڑی نعمت سے محروم کر لیا۔ یہ دنیا کی، یہ دنیا ہے، قیصر روم ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے پاس آخر کتنی دنیا جمع ہو جائے گی۔ ہمارے ایک بزرگ تھے، ان سے مرزا مظہر جانا رحمہ اللہ تعالی، ان سے بادشاہ نے کہا کہ حضرت کوئی حکم ہو تو فرمائیے، کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے۔
تو حضرت نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں ہے. ان کا نہیں پھر بھی بتائیں. ان کا نہیں کوئی آپ کی کوئی طلب ہو, کوئی تقاضا ہو تو بتائیے. تو انہوں نے کہا میاں بات یہ ہے کہ تمہارے پاس صرف ہندوستان کی سلطنت ہے, ہندوستان کا مغل بادشاہ تھا, اور میرا اللہ یہ کہتا ہے کہ پوری دنیا جو کچھ بھی ہے, قل متاع الدنیا قلیل, پوری دنیا کی سارے سونے چاندیاں خزانے محلات جواہرات بینک بیلنس پلاٹ کوٹھیاں سب کچھ, قل متاع الدنیا قلیل, یہ سب دنیا کا سامان ہے, تھوڑا ہے, تو بہت تھوڑا سا ہے, آخرت کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. فرمایا پوری دنیا تھوڑی ہے, پھر اس میں سے تجھے صرف ہندوستان کی ایک سلطنت ملی ہے, تو تھوڑے کا بھی آگے تھوڑا ہے. تو میں تو اللہ کے ساتھ میرا معاملہ ہے, تو میں اس تھوڑے سے تھوڑا تیرے سے کہہ لوں بھائی, اس لیے اپنے پاس رکھ. تو دنیا کی حالانکہ یہ ہے کہ اس بیچارے کو دھوکہ لگا کہ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آتا ہوں تو مجھے دنیا چھوڑنی پڑے گی, اور اس کو بہت کچھ سمجھے ہوئے تھا. تو ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس نفسیات کا تھوڑا بیان کیا ہے کہ انسان کو, اور تصویر کے دو رخ دکھائے ہیں, ایک آج کی آیت میں جو ہم نے پڑھا وہ, اور ایک اس سے آگے کی آیات میں دوسرا رخ دکھایا ہے. ایک رخ یہ ہے کہ فرمایا کہ انسان کے لیے یہ دنیا کی چند چیزیں ہیں اس زندگی میں جو بڑی اس کو اچھی لگتی ہیں, لیکن یہ اچھی لگنے جو ہے یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے, یہ بھی ایک اللہ کا نظام ہے. ورنہ اگر وہ اللہ کا وہ نظام نہ ہوتا تو دنیا کا نظام نہ چلتا. یہ ایک اللہ کی تکوینی مشیت ہے. اس لیے کہ اگر غور کریں دنیا میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ دنیا کی کوئی بھلائی بھی برائی سے خالی نہیں ہے, یعنی کوئی فائدہ نقصان سے خالی نہیں ہے, کوئی پھول کانٹے سے جدا نہیں ہے. دنیا کی ہر نعمت, کوئی بھی نعمت آپ اٹھا کر دیکھیں, اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مشقت, کوئی نہ کوئی مسئلہ, کوئی مسائل, کچھ نہ کچھ جڑا ہوا ہے, لگا ہوا ہے. تو عقل کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے جب عقل یہ سوچتی ہے, اگر خالص عقل کو آپ سامنے رکھ کر سوچیں تو آدمی کبھی بھی مشقت والا کام کرنے کو تیار نہ ہو. مثلا ایک چھوٹی سی مثال ہے, شادی کے بعد انسان کے اوپر کیا کچھ جھنجھٹ آ جاتا ہے. اس لیے کہنے والے نے کسی نے کہا کہ جب بچے 2-4 ہو گئے, ایک لطیفہ ہے, تو اس نے کہا کہ میں نے تو یہ تو سب کچھ قبول نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف ایجاب میں جو قبول کیا تھا میں نے تو صرف ایک عورت قبول کی تھی. تو کسی نے کہا کہ بھائی اس قبول کے اندر یہ سب کچھ شامل تھا, یہ سارے جھنجھٹ جتنے بھی زندگی کے سب شامل تھے اس کے اندر. تب آدمی اگر عقلاً سوچے تو یہ تو سودا جو ہے بہت مہنگا ہے یہ اس کے لیے, لیکن دیکھیں اللہ کی قدرت ہے. فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ وہ تمہیں اندھا کر دیتا ہے. یعنی آدمی سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی کہ کتنے جھنجٹ پالنے پڑیں گے شادی کے بعد, پھر بھی کہتے نہیں میں نے کرنی ہے, اور کل نہیں آج ہی کرنی ہے. دیکھ رہا ہوتا ہے سب کچھ, انجام سن رہا ہوتا ہے, کتنی حکایات سن چکا ہوتا ہے, مسائل سن چکا ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے, یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ بڑے عقل مند آدمی جو ہے وہ بھی اس میں آتا ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جانور جو جب اس کو کسی شکاری کسی اس کو پھانسنا چاہتا ہے تو وہ دانہ رکھ دیا کرتا ہے, تو دانہ دیکھ کر شکار آ جایا کرتا ہے, اسے یہ نہیں خبر کہ اس کے پیچھے کیا ہونے والا ہے میرے ساتھ, لیکن وہ آ جاتا ہے. تو یہ اس لیے کہتے ہیں اذا حل القدر عمی البصر, جب تقدیر آتی ہے تو آنکھ پر پردہ پڑ جاتا ہے انسان کے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی آنکھ پر ایک پردہ ڈال دیا ہے یہ نظام چلانے کے لیے. ورنہ اگر آدمی صرف عقل کے لحاظ سے سوچے تو دنیا کا کوئی کام کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو. بچوں کو پالنا, بچوں کی پرورش, یہ کون سا آسان کام ہے؟ صبح اٹھ کر دکان پر جانا, بارش میں جانا, گرمی میں جانا, سردی میں جانا, ملازمت میں جانا, ڈانٹیں کھانا, جھڑکیاں کھانا, یہ کون سا آسان کام ہے؟ لیکن بندہ کر رہا ہے. تو یہ سب اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. فرمایا کہ یہ تم اس لیے کرتے ہو کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے مزین کر دیا ہے. زینا, اس کے اوپر ہم نے کور ڈال دیا ہے محبت کا, ایک طلب کا تمہارے لیے وہ بنا دیا ہے جس کی وجہ سے اب تم اس کی طرف لپکتے ہو, جھکتے ہو, میلان رکھتے ہو. اور انسان اس قدر بے بس ہے کہ وہ چاہے کہ میں اس فطرت سے آزاد ہو جاؤں, ہو نہیں سکتا,
کوئی آدمی چاہے کہ میں اولاد کی محبت میرے دل سے نکل جائے، کیسے نکلے گی؟ کوئی چاہے کہ میرے سے جو ہے مال کی محبت اس طریقے سے نکل جائے تو کیسے نکلے گی؟ اللہ کی رکھی ہوئی چیز ہے. تو یہ اللہ نے ایک نیچر میں، انسان کی فطرت میں ایک چیز رکھ دی ہے، اور رکھی اس لیے ہے، ایک تو نظام عالم چلنا ہے، یہ نہ ہو تو پھر دنیا کا نظام نہیں چلے گا، کوئی بندہ کوئی کام ہی نہیں کرے گا. اگر ایک تمثیلی حکایت ہے کہ ایک بزرگ یا ایک کوئی صاحب تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ اس قدر مال کے اور یہ ان چیزوں کے لالچی ہیں، تو اس نے کہا کہ یار لوگوں میں بہت لالچ ہے، قناعت پسندی نہیں ہے. تو دوسرے دن ایسا ہوا کہ وہ جب بازار گئے تو سارا بازار بند ہے، دودھ والا دودھ لے کر نہیں آیا، سبزی والا سبزی لے کر نہیں آیا، گوشت والا گوشت لے کر نہیں آیا. تو اس نے کہا یہ کیا قصہ ہو گیا؟ تو جب اس نے جا کر پوچھا دودھ والے سے تو اس نے کہا کہ یار میں نے سوچا کہ بہت کما لیا ہے، اب جتنا کمایا بس اسی کو آرام سے بیٹھ کے کھاؤ، اب مزید کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے. گوشت والے نے، سبزی والے نے، ہر ایک نے یہی چیز اس کے دل میں ڈل گئی کہ وہ آرام سے بیٹھ گیا. تو اس سے دنیا کا نظام پھر چلتا نہیں ہے. یہ اللہ نے جو تھوڑی بہت لالچ اور یہ چیزیں رکھی ہیں یہ اسی لیے کہ اس سے دنیا کا نظام چلے گا. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ امتحان ہے، نظام بھی چلانا ہے، اور انسان کا امتحان بھی اس کے اندر رکھ دیا ہے کہ ایک جانب حکم آ جائے گا، اللہ کا حکم آئے گا، اور ایک جانب دنیا کی محبت آ جائے گی، دنیا کی کسی خواہش آ جائے گی. اب کیا ہو کرتا ہے؟ یہ میرے حکم کو ترجیح دیتا ہے یا اپنی خواہش کو ترجیح دیتا ہے؟ یہ امتحان، یہ آزمائش ہے. اور آزمائش ہمیشہ اسی جگہ ہوتی ہے جہاں آدمی شش و پنج میں پڑ جاتا ہے کہ کیا کروں، ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں. اگر ایک ہی راستہ ہو، ایک ہی ٹریک پہ آدمی چل رہا ہے، ایک ہی ٹریک پہ سوچ رہا ہے، تو آزمائش نہیں ہوتی، وہ تو سیدھی سیدھی بات ہوتی ہے. آزمائش اسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں کہ یہ کروں یا یہ کروں، کبھی ادھر سوچتے ہیں کبھی ادھر سوچتے ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کی چیز بھی رکھ دی ہے کہ انسان کے اندر محبت پیدا کر دی ان چیزوں کی. پہلی چیز فرمایا من النساء، عورتوں کی محبت. حالانکہ مالک بن دینار کا واقعہ ہم نے سن رکھا ہے کہ وہ بزرگ تھے، انہوں نے ایک دفعہ بازار میں گئے تو ایک باندی جو تھی اس کی قیمت لگ رہی تھی، بہت کو خوبصورت خاتون تھی. تو اس کا جو مالک تھا وہ بڑا فخر میں تھا کہ میرے پاس اتنی خوبصورت عورت ہے. تو بھی دیکھنے گئے تو اس نے کہا کہ ان کے پھٹے پرانے کپڑے تھے، تو بھائی تو کیا کرنے آ گیا؟ تو نے کہا باندی کا خریدار ہوں. انہوں نے کہا تو خریدار کہاں سے ہو سکتا ہے، یہ تو بادشاہ اس کے خریدار نہیں بن سکتے، اس قدر اس کو حسن ہے، جمال ہے، یہ ہے وہ ہے، اوصاف ہیں اس کے اندر. تو انہوں نے کہا کہ میں خریدتا ہوں. ان کا اچھا بتاؤ قیمت کیا دو گے؟ ان کا 2 کھجور کی گٹھلیاں. ان کا ہیں 2 کھجور کی گٹھلیاں، کس چیز کی قیمت دے رہا ہے؟ تجھے تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، میرا ہی ٹھیک ہے، تیرا ٹھیک نہیں ہے. کہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک باندی ہے جس کے اوصاف میں گنواؤں گا اور اس کو اس کے ساتھ رکھ کر تقابل کر لینا آپس میں، پھر بتانا کہ دماغ ٹھیک ہے یا میرا ٹھیک ہے. تو پہلے مالک بن دینار نے اس کے اوصاف بیان کرنے شروع کیے. فرمایا کہ یہ جو تیری عورت ہے، باندی ہے، اس کے اوپر آج تو حسن ہے، رعنائی ہے، لیکن اگر 4 دن بیمار پڑ جائے گی تو کیا ہوگا؟ اگر یہ منہ میں مسواک نہ کرے تو بدبو کے فوارے اٹھیں گے، اگر 4 دن نہائے نہ تو اس کے قریب جانے کو دل نہیں چاہے گا، اور ایک اسی وقت میں اس کے جسم میں کئی کلو جو ہے وہ فضلات ہیں، خون ہے، پیپ ہے اور رطوبات ہیں اس طرح کی، یہ سب کچھ اس کے اندر ہے. اور اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ بھی آتی ہیں، اور اس مختلف طرح کی چیزیں، میل بھی اس کو آتا ہے. سب چیزوں نے کہا کہ یہ تو یہ ہے، اور اس کے تو اتنا اس پر اترا رہا. اب بتا، میں تجھے ایک وہ باندی بتاتا ہوں جنت کی حور، کہ جس کا جسم جو ہے وہ مشک اور عنبر سے بنا ہے، خون اور پوست اور گوشت پوست سے نہیں بنا ہے. وہ برس تک نہ تو اس کے جسم سے کبھی تعفن نہیں اٹھے گا. اور تیری جو باندی ہے یہ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ جوان رہے گی. تیری یہ کیا ہے؟ جوانی کتنے دن رہے گی، اس کے بعد جوانی ڈھلے گی تو خریدار ختم. جوانی جاتی ہے تو پھر تو رغبت ختم ہو جایا کرتی ہے. تو فرمایا کہ یہ حور ہے، حور کے پھر اوصاف بیان کیے، اور فرمایا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ اس کی قیمت یہ ہے صرف 2 رکعت نماز پڑھ لو، رات کو اٹھ کر اللہ سے توبہ کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ یہ حور عطا فرما دے.
فرمایا کہ اب بتا تیری یہ جو باندھی ہے اس کی قیمت میں نے تو مروتاً 2 گٹھلیاں لگا دی ہیں، اگر حور کو دیکھا جائے تو یہ 2 گٹھلیاں بھی نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو دنیا و مافیہ سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے، اب یہ دیکھیں حقیقت حال تو یہی ہے، لیکن پھر بھی انسان کی طلب ہے، اللہ نے رکھ دی ہے کہ عورت کی جانب اس کو ایک میلان رکھا ہے، ایک فطری محبت رکھ دی، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ تو عورت کی محبت، اولاد کی محبت، اولاد کو انسان اپنا نائب سمجھتا ہے، اپنا قائم مقام سمجھتا ہے، اور بہت سارے موقعوں پر اولاد کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتا ہے، خود بھوکا سو جاتا ہے لیکن اولاد کا پیٹ بھر کر سوتا ہے، خود اپنی جوانی جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے اولاد کے مستقبل کے لیے۔ والقناطر المقنطرة من الذهب والفضة، سونے چاندی کے محلات، یہ بھی اللہ نے محبت رکھ دی۔ حالانکہ فی نفسی ہی آدمی سوچے تو سونے میں کون سی کیا کشش ہے کہ آدمی اس کی جانب بڑھ جاتا ہے، میل کھاتا ہے۔ وہ بھی ایک پتھر ہے، وہ بھی ایک پتھر ہے، وہ بھی ایک دھات ہے، میٹیریل ہے، یہ لوہا بھی ایک دھات ہے، لیکن لوہے کو کوئی دیکھتا ہی نہیں، اس کے پیچھے پیچھے انسان۔ تو یہ اللہ کی جانب سے ایک رکھا گیا ہے، من الذهب سونا ہے، چاندی ہے، والخیل المسومہ گاڑیاں، اور آج کل کی جو ہے گاڑیاں ہیں، پرانے زمانے کی سواریاں ہوتی تھی، گھوڑے بڑے عمدہ قسم کے، والانعام والحرث کھیتی، چوپائے، جانور، مویشی۔ یہ فرمایا کہ ان سب کی محبت ہم نے تمہارے اندر رکھی ہے، لیکن 2 وجہ سے، ایک دنیا کے نظام چلانے کے لیے، اور ایک تمہیں خود آزمائش میں ڈال کر امتحان لینے کے لیے، کہ میں نے یہ دنیا کی کو عمدہ کر دیا ہے، اب تم ادھر جاتے ہو یا ادھر جاتے ہو۔ ذالک متاع الحیات الدنیا، فرمایا کہ یہ دنیا کا مال ہے، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے نزدیک ٹھکانہ اچھا ہے۔ یعنی فرمایا کہ انسان جو ہے نا وہ بیچارہ ہمیشہ اپنی نگاہ کا اسیر رہتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا باہر آیا تو روتا تھا کہ اتنی عمدہ میرا ٹھکانہ ختم ہو گیا، اور اب جب باہر کی آ کے دنیا کو دکھا تو پھر اب اس ٹھکانے کو سمجھتا ہے کہ وہ تو ایک کونا تھا، ایک کھڈی سی تھی چھوٹی ساری، میں تو اس میں کہاں رہا، اب واپس جانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہے۔ لیکن یہاں دنیا میں آتا ہے تو ایسا کھو جاتا ہے کہ آگے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر کہتے ہیں کہ موت آئے گی، نہیں موت دا نہ لو، نیم شام کے ویلے موت دا نہ لو۔ بیچارے اچھے خاصے لوگ ہیں، بیچارے موت کا نام لینے سے ڈرتے ہیں۔ ارے بھائی موت آئے گی تو آگے یہ سب کچھ ملے گا، دنیا چھوٹے گی تو آخرت ملے گی۔ لیکن انسان ہے اس لیے بیچارہ کمزور ہے، اسی دنیا سے چمٹ جاتا ہے اور آخرت کو بالکل بھلا بیٹھتا ہے، حتیٰ کہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ جب فرشتہ آ کر اس کو جھنجھوڑ کر لے جاتا ہے۔ جو تو پہلے سے تیار بیٹھا ہے آخرت میں جانے کے لیے، اس کو تو فرشتہ کہتا ہے چل، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تو تیار ہوں پہلے سے۔ خرما رو کہ از منزل ویرا مردم، وہ دن خوشی کا ہوگا جس دن اس دنیا کی تنگی سے جان چھوٹے گی۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں، یا ایھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، راضیۃ مرضیہ، تو بھی خوش تیرا رب بھی خوش۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دنیا میں منہمک ہو گئے، آخرت کو بھلا بیٹھے، تو وہ بیچارے کہتے ہیں اچھا ہاں یہ کیا وقت ہو گیا کہ جانا پڑے گا، ہاں جانا پڑے گا۔ وہ بیچارہ پھر چپک جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، جیسے بچے کو صبح اسکول میں لے جانے کے لیے ماں باپ کھینچتے ہیں، وہ کبھی دیوار پکڑتا ہے، کبھی دروازہ پکڑتا ہے، کبھی پردہ پکڑتا ہے، کبھی ٹانگ پکڑتا ہے، لیکن بہرحال کھینچا تو جاتا ہے۔ تو ایسے یہ بیچارہ جو ہے جس نے آخرت کی تیاری نہیں کی، یہ بھی ایسے ہی کرے گا۔ اور فرمایا کہ اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے ململ کا کپڑا جھاڑی پر، خاردار جھاڑی پہ ڈالو، اچھی طرح پھنس جائے، پھر کھینچو، ایک ایک تار ہو جاتا ہے۔ ایسے یہ روح جس نے آخرت کو تصور بالکل ہی بھلا دیا، دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ لیا، اس بیچارے کا حال یہ ہوتا ہے مرتے وقت۔ اللہ جل قرآن پاک میں بار بار تنبیہ کرتے ہیں، علام دیتے ہیں، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کا سامان ہے، اس کو منزل نہ بنانا، منزل تمہاری آگے ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اس لیے کہا نا دنیا کا گھر نہیں ہے، دنیا کے سب گھر کرائے کے گھر ہیں، عاریت کے گھر ہیں، اس لیے کہ گھر وہ ہے جہاں سے انسان ہمیشہ رہے۔ جس گھر سے جنازہ نکلے وہ گھر نہیں ہوتا، اور گھر چاہے اپنا ہو چاہے کرائے کا، جنازہ ہر جگہ سے نکلتا ہے، چاہے عمدہ سے عمدہ جگہ پہ بیٹھے ہوں۔ قبرستان جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں بھی ہے، قبرستان پاکستان میں بھی ہے، موت سب جگہ آتی ہے۔ اس لیے فرمایا ہمیشہ دھیان اپنا آخرت میں رکھنا، واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے ہاں بڑا اچھا ٹھکانہ ہے، بشرطے کہ ہم اس کو اچھا کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اچھا بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین یا رب العالمین۔